لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، آج سے 4 روز قبل ہم نے جس خمسے کا آغاز کیا تھا، آج وہ خمسہ اپنی آخری منزل میں داخل ہو رہا ہے. سمر زیدی صاحب کو اور ان کے خانوادے کو پروردگار عالم بصحت و سلامت رکھے اور ان کے بچوں کو ترقی عطا فرمائے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. انہی نے بڑے ہی شاندار اور بہت ہی پرشکوہ خمسے کا اہتمام کیا. ہمارا عنوان گفتگو آپ کے ذہن میں ہے، قرآن اور رحمت للعالمین. آج 5ویں تقریر جماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مسلسل رسالت مآب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ان پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے اور وہ رخ روشن کیے جا رہے ہیں کہ جو سرکار رسالت مآب کی عظمت، رفعت اور ارزش کو ظاہر کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو مخالفین کے اعتراضات ہوتے ہیں یا خود ہمارے برادران اسلامی کے کمزور عقائد و نظریات ہیں. اور ہم نے گفتگو کی کہ جب عالمی سطح پر ہمارا مقابلہ یہودیوں سے ہو، عیسائیوں سے ہو اور دیگر طاقتور اقوام سے ہو تو ہمیں اس وقت کوئی شرمندگی کا احساس نہ ہو، بلکہ ہم ترقی یافتہ قوموں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر سکیں. تو لہٰذا میں نے کل گفتگو جہاں روکی تھی وہیں سے آج مسلسل ہو رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ اگر ہم وہ عقائد و نظریات تسلیم کر لیں جو ہمارے برادران ایمانی اور اسلامی نے اپنے ذہنوں میں آباد کر رکھے ہیں اور اپنی کتابوں میں جنہیں مرکزی جگہ دی ہے، تو وہ ہر لمحہ رسوائی کا سبب بنیں گے، ہر لمحہ ہمارے لیے مصیبت کا سبب بنیں گے، ہر لمحہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بنیں گے. ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ نبی امی ہیں، یعنی بمانی ان پڑھ. ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں. ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ وہ 40 برس کے بعد نبی بنے تھے. ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ وہ پروردہ آغوش کفر ہیں. ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ لبن کافرہ غذائے رسالت تھا. کیونکہ اگر یہ سب مان لیں تو ہم دیگر اقوام کے سامنے شرمندہ ہوں گے. میری تقاریر کا ماحصل کیا ہے اب تک کہ جو اقوام عالم میں نظریات قائم ہیں، ہمیں ان نظریات کے مقابلے پر کمزور عقائد و نظریات نہیں لانے. ہمارے عقائد و نظریات وہ ہونے چاہیے جو ہر مرحلے پر ہمیں تقویت دیں، قوت دیں اور ہمارے ایمان کو مستحکم کریں، نہ کہ ہمیں دوسروں کے سامنے شرمندہ کریں. تو میں نے وہ کچھ نظریات اور کچھ عقائد آپ سے ڈسکس کیے کہ جن کی بنیاد پر سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو اب دوسرے مذاہب اور مکاتب کی کتابوں میں
ہمارے نبی کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ اہل حنوت کے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کس انداز میں کیا گیا ہے، ایک تو یہ ڈسکس کرنا ہے مجھے، دوسرے دو بڑے اعتراضات کے جوابات دینے ہیں رسالت مآب کے حوالے سے ہی۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ نبی کریم نے جو شادیاں کی ہیں، اتنی زیادہ شادیاں، اس کو لے کر کے بہت سارے دشمنان اسلام کو مواقع ملتے ہیں اعتراض کرنے کے اور پیغمبر اسلام پر انگشت نمائی کرنے کے۔ کہ صاحب نبی ہو کر کے اتنی ساری شادیاں کی، اور پھر سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے لوگوں کو اپنے قلم کے جوہر دکھانے کے موقع ملتے ہیں۔ تو آج ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کثرت ازدواج کا سبب کیا تھا، نبی کریم نے جو اتنی شادیاں کی ہیں وہ کیوں کی ہیں۔ دوسرے ایک اور بڑا اعتراض ہمارے نبی پر کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے جو ہمارے نبی پہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ملکۃ العرب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کی تھی وہ دولت کے لالچ میں کی تھی۔ یہ ایک بڑا الزام ہے ہمارے نبی کریم پر۔ تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ یہ ڈسکس کروں گا، اور یہ جو میں نے اہل حنوت کے حوالے سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کروں گا، اور انشاءاللہ مجلس اسی میں تمام ہو جائے گی۔ موضوع گفتگو شانو بھائی ہمارا ہے قرآن اور رحمت للعالمین۔ میں نے مستحبات والے مومنین کی سماعتوں پہ اعتبار کرتے ہوئے ایک بہت نازک موضوع کو چھیڑا ہے، اور ایسا خشک موضوع کہ جس پہ گفتگو کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ذاکر چاہتا ہے کہ مجلس میں نعرے لگیں، ہر ذاکر چاہتا ہے کہ اسے داد و تحسین ملے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ نعرے لگیں، میں یہ نہیں چاہتا داد و تحسین دیں۔ میں یہ چاہتا ہوں جب فرش ازاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں، بچے کچھ سیکھ کر جائیں۔ بھئی نعرے لگیں وہ بہت اچھی بات ہے، داد و تحسین ہو وہ بھی اچھی بات ہے، مگر خالی داد و تحسین کی نظر نہ ہو جائے مجلس، یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں۔ ہمیں نے گیسوئے تہذیب بھی سوارے ہیں، فراز دار پا بھی تذکرے ہمارے ہیں، ہمیں نے علم و ادب کو حیات بخشی ہے، یہ مجلس نہیں تعلیم کے ادارے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو توجہ نا، تو ہم ان مجالس کے ذریعے سے خدا علامہ عرفان درابطی شہید کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ مجلس رزق علم تقسیم کرتی ہے۔ تو یہ رزق علم تقسیم ہو رہا ہے، ان مجالس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اہل حنوت کے یہاں پر نبی کریم کے بارے میں کیا تصورات پائے جاتے ہیں، کیا نظریات پائے جاتے ہیں۔ اور میں ریفرنس کے بغیر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، حوالہ پہلے دیتا ہوں، بات بعد میں شروع کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب میں جس کتاب سے پڑھنے جا رہا ہوں پہلے اس کتاب کا نام سن لیں، کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، جسے نہ ملے وہ مجھ سے لے لے، توجہ چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے بدھ گیان، کتاب کا نام ہے بدھ گیان، اور مصنف کا نام ہے ڈاکٹر ایل کے بھٹناگر، توجہ رہے۔ اور کتاب چھپی ہے 1927 میں کانپور سے۔ اور اب سنیے اس کتاب میں ڈاکٹر ایل کے بھٹناگر مہاتما گوتم بدھ کی بائیوگرافی لکھتے ہوئے کیا تحریر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مہاتما گوتم بدھ نے ایک رات ایک سپنا دیکھا، اور جب وہ سپنا دیکھا تو جب وہ بیدار ہوئے صبح کے وقت، انہی نے اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو رات میرے سپنے میں ایک پرماتما آئے تھے، توجہ، رات میرے سپنے میں ایک پرماتما آئے تھے، اور ان پرماتما نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے، یہ گڈ نیوز دی ہے، یہ بشارت دی ہے کہ اے گوتم بدھ تمہاری تپسیا سفل ہو گئی۔ توجہ رہے، اے گوتم بدھ تمہاری تپسیا سفل ہو گئی، اب جب بھی تم پر کوئی کٹھن وقت آئے تو تم میرے نام کی مالا جپنا، میں تمہارے کٹھن وقت پر کام آؤں گا۔ تم جب مجھے پکارو گے
تب میں تمہاری مدد کے لیے چلا آؤں گا۔ گوتم بدھ کہتے ہیں میں نے آنے والے پرماتما سے پوچھا کہ اے پرماتما ذرا اپنا نام تو بتا دیجئے، میں آپ کو کیا کہہ کر پکاروں؟ کہ میرا نام عالیہ ہے، میرا نام عالیہ ہے۔ جب تم عالیہ کہہ کر پکارو گے میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اور سنو ایک اور پہچان بتا دوں، میری پہچان کیا ہے؟ میں پوتر استھان کی دیوار توڑ کر بالک کے روپ میں باہر آؤں گا۔ توجہ ہے نا؟ پوتر استھان کو توڑ کر بالک کے روپ میں باہر آؤں گا۔ ابھی یاد نہیں آیا شاید نوجوانوں کو، 13ویں رجب کو خانہ کعبہ کی دیوار کا شگافتہ ہونا اور علی کا ظاہر ہونا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ زانے محترم۔ پھر اسی کتاب میں ڈاکٹر ایل کے بھٹنگر آگے چل کے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مہاتما گوتم بدھ ایک دن سو رہے تھے اور سوتے میں چیخ مار کر اٹھے تو ان کے قریب جو ان کا خاص شاگرد ہوتا تھا آنند موجود تھا۔ آنند بھی گھبرا گیا کہ مہاتما کو کیا ہو گیا، سوتے سوتے چیخ مار کر اٹھے اور رونے لگے۔ جب رونے لگے تو آنند نے کہا مہاتما خیر تو ہے سب، کوئی غلط خواب دیکھ لیا، کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دیکھو آنند اب میرا آخری وقت آ گیا۔ توجہ رہے، مہاتما گوتم بدھ کہہ رہے ہیں کہ آنند میرا آخری وقت آ گیا، اب میں بہت جلدی تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ آنند کہتا ہے کہ یہ سن کر میں بھی رونے لگا کہ میرے گرو میرے مہادیو وہ جانے والے اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ میں بہت رویا۔ جب میں رونے لگا تو مہاتما گوتم بدھ اپنے بستر سے اٹھے اور میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کاندھے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا اے آنند روتا کیوں ہے؟ بہت توجہ، اے آنند روتا کیوں ہے؟ ارے شریعت کو ختم کرنے والا میں نہیں ہوں، دین مجھ پہ مکمل نہیں ہوگا، دین تو می تیریا پہ مکمل ہوگا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، دین تو می تیریا پر مکمل ہوگا۔ اہل ہنود میں می تیریا ایک بہت بڑا ٹرسٹ بھی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ می تیریا کیا ہے؟ می کہتے ہیں رحمت کو ہندی میں، تیریا کہتے ہیں عالمین کو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بھئی می تیریا پر دین ختم ہوگا، شریعت می تیریا پر ختم ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ مہاتما گوتم بدھ۔ تو می تیریا یعنی سارے عالم کے لیے جو رحمت ہو۔ اب آیت سمجھ میں آ گئی نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد پھر گوتم بدھ رونے لگے، کہنے لگے آنند سنو، وہ جو می تیریا ہے اللہ نے اس کے سر پر 5 پہلو تاج سجایا ہے۔ توجہ، کیا 5 پہلو تاج اس کے سر پر سجایا ہے، اور اس می تیریا کے سر پر جو 5 پہلو تاج ہے اس میں ایک بہت بڑا ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے، اور اس کا نام ہے عالیہ۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا نام ہے عالیہ۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو می تیریا ہے اس پر دنیا والے بہت ظلم کریں گے۔ اس 5 پہلو تاج میں جو 2 ڈائمنڈ، 2 چھوٹے چھوٹے ہیرے سائڈز میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس می تیریا کے نواسے ہیں۔ توجہ رہے، وہ می تیریا کے نواسے ہیں، اور دنیا ان پر بہت ظلم کرے گی، مگر اس کے باوجود جو ایشور ہے
اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میت ایریا کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر اسی کتاب میں ڈاکٹر ایل کے بھٹناگر وید مقدس کا ایک اقتباس، ایک پیراگراف نقل کرتے ہیں۔ اب وہ وید مقدس سے ایک اقتباس لے کر آتے ہیں، اور وہ اقتباس یہ ہے جو ڈاکٹر ایل کے بھٹناگر نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ انتم کال میں ایک اوتار آئے گا، وہ اوتار شمل دیپ میں جنم لے گا، اس اوتار پر ایشور کا دھیان ایک پروت کے کونے میں ہوگا، اس اوتار کی ماتا کا نام سونتی ہوگا اور پتا کا نام شیو داس ہوگا۔ اس کے آخری شبد ایسے ہوں گے کہ جس میں ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے ایک اہم میسج ہوگا، اور خبردار جب اس کا آخری میسج سننا تو اس کے شبدوں پر عمل کرنا۔ توجہ رہے۔ اب یہ کیا کہا گیا وید مقدس کے اس اقتباس میں، اس پیراگراف میں؟ انتم کال میں ایک اوتار آئے گا، آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا، وہ شمل دیپ میں جنم لے گا۔ شمل دیپ کہتے ہیں ہندی میں کھجوروں کا جزیرہ۔ بھائی توجہ، چاروں نے دیکھے نا، کھجوروں کا جزیرہ، تو بھائی مکے سے بڑا کھجوروں کا جزیرہ کہاں ہے؟ کہ وہ کھجوروں کے جزیرے میں شمل دیپ میں پیدا ہوگا، اور ایشور کا دھیان پروت کے ایک کونے میں ہوگا۔ وہ ایشور کی پوجا پروت کے کونے میں بیٹھ کر کرے گا۔ تو آپ کو یاد ہے نا، نبی کریم مبعوث کہاں ہوئے؟ پہلی وحی کہاں آئی؟ غار ہرا میں۔ عبادت کہاں کرتے تھے؟ غار ثور میں۔ توجہ رہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو اوتار ہوگا اس کی ماتا کا نام سونتی ہوگا۔ سونتی کو جب ہم ہندی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے امن والی عورت۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور جب امن والی عورت کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے آمنہ، جو ہمارے نبی کریم کی والدہ گرامی قدر کا نام ہے۔ توجہ رہے۔ اس کے بعد کہا، یہ وید مقدس کی عبارت سنا رہا ہوں، اس کے بعد کہا کہ اس کے پتا کا نام شیو داس ہوگا۔ شیو داس، شیو کہتے ہیں ایشور کو، اللہ کو، داس کہتے ہیں بندے کو۔ تو شیو داس کو جب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اللہ کا بندہ، اور جب اللہ کے بندے کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو مطلب ہوگا عبداللہ۔ توجہ ہے نا؟ تو مطلب ہوا عبداللہ، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا اسم گرامی ہے۔ اس کے آخری شبد گویا پوری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ آخری شبد کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ ہمارے نبی کا تذکرہ کس طرح سے دوسری کتابوں میں ہے، صحف آسمانی میں ہے، وہ سب میں ذکر کر چکا۔ اب آئیے اس طرف کہ جو اعتراضات تھے، دو بڑے اہم اعتراضات ہیں۔ ایک یہ کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی؟
یہ بڑا چبھتا ہوا سوال ہے. یہ اکثر ہمارے نوجوانوں سے غیر مسلم حضرات پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے یہاں اتنی ساری شادیاں تمہارے نبی نے کی. ایک روایت میں ہے کہ بیک وقت 9 شادیاں کی، ایک روایت میں ہے 12 کی، ایک روایت میں ہے کہ 19 کی، ایک روایت میں ہے کہ 21 کی، ایک روایت میں ہے کہ 28 کی. توجہ، الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن جو زیادہ ہمارے درمیان معروف ہے وہ 9 والی ہے. اور ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں، ان کے یہاں 12 والی ہے، اور بعض نے ان کے 21 والی بھی تسلیم کی ہے، اور 28 تک کا ذکر ہے. اب آپ یہ سوچئے، جو سوال کرنے والا سوال یہ کرتا ہے کہ آپ کے نبی نے 28 شادیاں کی، 21 کی، 12، چلیے 9 مان لیجئے، 9 شادیاں کی، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اب آدمی سوچتا ہے اتنی ساری شادیاں کیوں کرے گا انسان؟ کیا جنسی ضرورت ہے؟ یہ سیکچول ریکوائرمنٹ ہے، جسم کے مطالبے ہیں جو اتنی شادیاں کی پیغمبر اسلام نے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، شادیاں تو بتائی گئی ہیں آپ کو کہ 9 شادیاں کی، اتنی شادیاں کی. یہ کسی نے نہیں بتایا کب کی. توجہ چاہتا ہوں، کب کی؟ اب مجھے بتائیے کہ جو رخ نبی کریم کی شادیوں کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، اتنی ساری شادیاں کی. سلمان رشدی جیسے لوگوں نے، تسلیمہ نسرین جیسے لوگوں نے جو آبجیکشن کیا، اعتراض کیا، یہی تو کیا نا. کردار پہ اعتراض کیا کہ اتنی ساری عورتیں، ہر عمر کی عورت، اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے بھی شادی کی، اپنی عمر والی سے بھی کی، اپنی سے چھوٹی عمر کی عورت سے بھی شادی کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیوں اتنی شادیاں کی؟ اور مسلمانوں کو، اپنی امت کو صرف 4 شادیوں کی اجازت دی، خود 9 شادیاں کی. تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. مسئلہ یہ ہے، اگر شادیوں کی بات ہوگی، میں تو کہتا ہوں کہ 9 والی چھوڑ دیجئے، آپ 28 والی روایت مان لیجئے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ آپ قرآن مجید کا 13واں سورہ پڑھیے، سورہ رعد. سورہ رعد کی 34ویں آیت جا کے دیکھیے آپ، اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے. مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جناب سلیمان نے اور جناب داؤد نے جو شادیاں کی تھی، جناب داؤد نے 100 شادیاں کی تھی. 100 شادیاں. آپ کو افسوس ہو رہا ہے نسیم بھائی کہ آپ نے ایک کیوں کی ابھی تک؟ صلوات والے محمد والے محمد پر. لیکن نسیم بھائی چونک گئے ہمارے کہ 100 شادیاں. جی، جناب داؤد نے 100 شادیاں کی اور جناب سلیمان نے 300 شادیاں کی. اب آپ بتائیے کیا خیال ہے 28 کی گنتی کہاں رہ گئی؟ اب کوئی حیثیت ہے 28 کی 300 کے سامنے؟ جہاں 300 شادیاں کرنے کی روایت موجود ہو، وہاں آپ 9 بیویوں کی بات کرتے ہیں کہ 9 بیویاں رکھی، 9 شادیاں کی. تو یاد رکھیے، امت اور نبیوں کے اختیارات اور معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں. جو نبی کو پرمیشن ہے، جو نبی کے پاس پاور ہے، کے پاس اختیار ہے، وہ امت کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ آئیے، 9 شادیاں جو کی ہیں، کیا وہ سیکشول نیڈ تھی، جنسی ضرورت تھی؟ اب اس سوال کا جواب سنیے. نبی کریم کی پہلی شادی کب ہوئی؟ پہلی شادی آپ کسی بھی مسلک کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نبی کریم کی پہلی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں. جب پہلی شادی ہوئی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. اور پہلی شادی ہوئی کس سے؟ ملکۃ العرب، طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا.
توجہ. تو جناب ختیجہ سے پہلی شادی ہوئی، 25 سال کی عمر میں ہوئی. جناب ختیجہ شادی کے بعد 25 سال تک زندہ رہی، اور 25 سال تک جب تک جناب ختیجہ زندہ رہی نبی کریم نے کوئی شادی نہیں کی. بھئی توجہ چاہتا ہوں، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 25 سال تک دوسری شادی نہیں کی. کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال. اب سیکشول نیڈ جو ہوتی ہے وہ 50 کے بعد ہوتی ہے یا پہلے ہوتی ہے؟ بھئی یہ لمحہ فکریہ ہے. اب آپ طے کیجئے کہ جنسی ضرورتیں کب زیادہ مطالبہ کرتی ہیں، ڈیمانڈز کب ہوتی ہیں. بھئی 25 والی اور 50 کے درمیان کی جو ایج ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے نا. لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہاں کوئی شادی نہیں، صرف ایک بی بی 50 سال کی عمر تک رہی. اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد آپ نے پھر شادی کی جناب سودا سے. جناب سودا 3 سال تک زندہ رہی. 3 سال تک جب تک وہ زندہ رہی پھر کوئی شادی نہیں کی. بھئی توجہ دیکھیں نا، کردار مصطفیٰ کو سمجھے کیا ہے. 3 سال تک کوئی شادی نہیں کی. کتنے سال ہو گئے؟ 53 سال. اور کل عمر کتنی ہے آپ کی؟ 63 سال. تو 53 سال تک صرف یہ 2 ہیں، باقی 10 سال میں کتنی شادیاں کر لی؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو 10 سال اور 10 سال میں اگر 9 والی روایت ہم صحیح مان لیتے ہیں تو 2 کم کر دیجئے، 7 بیویاں کل بچی. توجہ ہے. اور اب ان 7 کا قصہ بھی سن لیجئے. یہ کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری بیویاں جو نبی کریم نے شادی کی ہے یہ جسمانی ضرورت کے لیے نہیں ہیں، یہ ان کی مالی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہیں اور عربوں کی کچھ رسمیں توڑنے کے لیے ہے. ہمارے بہت سے معتبر مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم نے شادیاں اس لیے کی اتنی زیادہ اور ان عورتوں سے کہ ان کے جو خانوادے کے افراد تھے وہ عرب میں صاحب عزت ہونا چاہتے تھے، عزتیں حاصل کرنا چاہتے تھے. تو نبی سے اپنی بیٹیاں منسوب کر کے عزتیں حاصل کر رہے تھے. بھئی توجہ چاہتا ہوں، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا دنیا کی کہ اصحاب کون ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ ارے اصحاب وہ ہیں جو بیٹیاں دے کر عزتیں حاصل کرتے ہیں. اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے نبی خود اپنی بیٹی دے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. جناب ام سلمہ سے جب آپ نے شادی کی 4 بچے لے کر آئیں. بیوہ تھی، 4 بچے ساتھ میں آئے. جناب زینب بنت حجش 3 بچے ساتھ لے کر آئیں، بیوہ تھی. جویریہ بیوہ تھی، ماریا بیوہ تھی، حفصہ طلاق شدہ تھی. توجہ ہے. تو یہ ساری بیویاں یا تو طلاق شدہ ہیں یا بیوہ ہیں، سوائے عائشہ کے صرف وہ باقرہ، باقی ساری طلاق شدہ یا بیوہ. توجہ رہے. تو طلاق شدہ یا بیوہ. عرب میں طلاق شدہ عورتوں سے شادی کرنا معیوب تھا. لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے طلاق شدہ عورتوں سے، بیواؤں سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا کہ ان کا وجود نحس ہے. توجہ چاہتا ہوں، بیواؤں کو نحس سمجھا جاتا تھا. سب سے پہلے نبی کریم نے زینب بنت حجش، ان کے شوہر جنگ بدر میں شہید ہوئے اور بچے 3، کوئی وارث نہیں. سرپرستی کون کرے؟ اس لیے کہ عربوں میں تو بیوہ سے شادی کرنا عیب ہے. تو نبی کریم نے بیوہ کو اپنا کر شادی کر کے بتایا کہ خبردار بیواؤں کو کوئی نحس نہ سمجھے، منحوس نہ سمجھے، بلکہ یہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی ہمارے سماج میں جینے کا حق ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر.
توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں شانو بھائی جینے کا حق دیا ہے کہ طلاق شدہ کو کوئی یہ نہ سمجھے کبھی اس لائق نہ رہی، بیوہ کو یہ نہ سمجھے اس لائق نہ رہی۔ نبی کریم نے خود اپنایا، خود اختیار کیا۔ تاریخی سچائیوں کو سمجھیے، جانیے، ایسے الزام تراشیاں نہ کیجیے۔ تو نبی کریم نے جو شادیاں کی ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ سماج میں بری روایتوں کو توڑنا اور سماج میں ایسی روایتیں قائم کرنا جس سے ان لوگوں کو جنہیں سماج برا سمجھتا ہے عزت کی زندگی ملے، اس لیے کہ اب آئیے ایک اور اعتراض جو میں نے عرض کیا تھا ابھی آپ کی خدمت میں، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم نے جناب خدیجہ سے شادی اس لیے کی کیونکہ دولت تھی وہاں، دولت کے لالچ میں کی۔ توجہ چاہتا ہوں، اب دولت کتنی تھی پہلے تو یہ خاکہ ایک ہلکا سا پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ جناب خدیجہ کے پاس دولت کتنی تھی؟ صاحب مواہب لدنیا، بہت ہی معتبر مورخ عالم اسلام کے اور ناسخ التواریخ کے مصنف نے بھی، دونوں بڑے نامور لوگ ہیں اور دونوں کو پایا اعتبار حاصل ہے اہل اسلام کے درمیان۔ دونوں نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس اتنی دولت تھی کہ جس زمانے میں 18 اونٹ والے امیر کبیر کہلاتے تھے۔ بھئی توجہ رہے، جس کے پاس 18 اونٹ ہوتے تھے اسے لوگ امیر کبیر، بہت مالدار آدمی، کہ کیا کہنا بھئی 18 اونٹ۔ ابھی کسی کے پاس آج کے زمانے میں کہیں 18 گاڑیاں اگر ہوں، ایک سے قیمتی گاڑیاں اگر کوئی 18 رکھتا ہو تو اس کا مطلب بھئی پیسے والا ہے نا وہ، تبھی تو 18 گاڑیاں رکھے ہوئے۔ توجہ رہے، پھر 18 گاڑیاں جب آپ رکھیں گے، گاڑیاں خریدنا تو اپنے آپ میں کمال ہے ہی، انہیں رکھنے کے لیے اسپیس بھی چاہیے۔ توجہ، تو 18 اونٹ جس زمانے میں رکھنا امیری کی علامت تھا، اس زمانے میں جناب خدیجہ کے پاس 18,000 اونٹ تھے۔ دولت کا اندازہ لگائیے، 1800 نہیں، 18,000، اور یہ معتبر کتابوں میں سب میں لکھا ہوا ہے۔ 18,000 اونٹ رکھنے کے لیے کتنا اسپیس چاہیے؟ 18,000 اونٹ تھے جن پر آپ کا مال تجارت جاتا تھا مختلف ممالک میں، ٹھیک ہے، یہ تو مالی حیثیت ہے آپ کی۔ اور سونا بے حساب، چاندی بے شمار، زیورات اور زمرد، عقیق، فیروزہ، یہ جو قیمتی نگ ہوا کرتے تھے اس زمانے کے، یہ سب کاروبار کا حصہ، تجارت کا حصہ تھے، اور یہ اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے کہ کیا کیا تھا وہاں پر۔ اور خانہ کعبہ کے آس پاس مکہ معظمہ میں کسی کا مکان بھی اتنا بڑا نہیں تھا جتنا جناب خدیجہ کا تھا۔ قصر خویلد حویلی نہیں تھا، قصر، بہت بڑا محل، بہت بڑا محل تھا وہ۔ اب اس محل میں رہنے والی لڑکی شہزادی ہے نا، اور عرب کے بدو ایک سے ایک دماغ اپنا لگانے والے لوگ، توجہ ہے نا، جو رسول خدا کے پاس نابالغ لڑکیاں لے کر پہنچاتے ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے سماج، اپنے معاشرے میں ذرا تھوڑا کوئی نام کماتا ہے، تھوڑا دولت آتی ہے، اس کے گھر میں اگر بچیاں ہیں تو لوگ پہلے سے منصوبے بنانے لگتے ہیں کہ کس کے ذریعے سے وہاں پہنچے ہو، کیسے پیغام پہنچائیں، اور کیسے لڑکی بیاہ کے لے آئیں، لڑکی بیاہ کر کیا لے آئیں، دولت لے آئیں۔ یہ ہے نا تصور میں، تو توجہ چاہتا ہوں۔ تو ایسے ہی عربوں میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو سوچ رہے تھے کہ ہم سے ہو جائے، ہم سے ہو جائے، ہم سے رشتے بھیجتے تھے، سب ریجیکٹ، سب مسترد، کوئی قبول ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے دولت کے لالچ میں شادی کی، بھئی دولت اتنی ہے، سوال تو قائم ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی لالچ میں کی، لیکن لالچ میں کی یا نہیں کی یہ اب ہم ثابت کریں گے، یہ تاریخ بتائے گی۔ توجہ، اگر رشتہ لے کر پیغمبر اسلام جاتے ہیں، بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، تو شادی لالچ میں ہو رہی ہے، اور اگر رشتہ وہاں سے آ رہا ہے تو پھر شادی لالچ میں نہیں ہو رہی ہے،
پھر وہاں والے عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پوری توجہ زان محترم، تاریخ کہتی ہے، شبینہ توفیق بہت بڑی رائٹر ہے مصر کی، اس نے کتاب لکھی ہے عربی میں خدیجۃ الکبریٰ۔ اس نے اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، بہت توجہ فرمائیے گا، کہ مکہ معظمہ میں ایک بہت بڑا محل ہے، ایک بہت بڑا محل ہے، اور اس محل کے بالا خانے پر ایک ایسا کمرہ بنا ہوا ہے، ایک ایسا حجرہ بنا ہوا ہے کہ جس میں بہت ساری کھڑکیاں ہیں، اور اس محل کے بالا خانے پر ایک شہزادی ہے جو ابھی صرف اور صرف 15 برس کی ہے، وہ وہاں سو رہی ہے۔ اب روایت کی فکریں ہیں کہ بچی سوتی رہی اور صبح ہو گئی۔ جیسے ہی صبح صادق ہوئی، ایک دم سے بچی جاگتی ہے، اور جاگنے کے بعد چیخنے لگتی ہے، ساری کھڑکیاں کھول دیتی ہے، اور ہر کھڑکی میں جھانک کر صرف ایک لفظ کہتی ہے، الشمس الشمس الشمس، سورج سورج سورج، اور یہ کہتی ہوئی زینے سے اترتی ہے اور محل کے صحن میں آ جاتی ہے، الشمس الشمس الشمس۔ یہ آوازیں سن کر گھر کے اور لوگ صحن میں آ جاتے ہیں۔ صدر دروازہ محل کا، اس کے پہلو میں ان کے چچزاد بھائی کا حجرہ ہے، جو آسمانی کتابوں کا عالم ہے، جسے آسمانی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، ورقہ ابن نوفل۔ ورقہ باہر نکلتا ہے، بہن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صبح ہی صبح یہ کیسی آوازیں بلند کر رہی ہو؟ الشمس الشمس الشمس۔ کہ بھیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ بہن کیا خواب دیکھ لیا؟ بھیا ایسے نہ سناؤں گی، پہلے بیٹھ جاؤ۔ کہ اچھا آؤ بہن، میرے حجرے میں آؤ۔ بہن بھی ہے، گھر کے اور لوگ بھی ہیں، اب سب آ کے بیٹھ گئے کہ کیا خواب دیکھا ہے بچی نے۔ 15 سال کی بچی ابھی۔ اب بچی بیٹھ گئی سامنے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورقہ کہتا ہے بہن بتاؤ کیا خواب دیکھا تم نے؟ کہا بھیا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے آنگن میں سورج اتر رہا ہے۔ 15 برس کے سن میں دیکھ رہی ہیں کہ میرے آنگن میں سورج اتر رہا ہے۔ ورقہ کہتے بہن آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے آنگن میں سورج اتر رہا ہے، اسی لیے کھڑکیاں کھول کر الشمس 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 پکار رہی ہو، سورج سورج سورج؟ کہا بھیا میں نے سورج دیکھا ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو، میں خواب کی تعبیر نکالتا ہوں۔ مجھے تو فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں۔ کہا بہن مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میری بہن ہو۔ بچی کہتی ہے بھائی میں سمجھی نہیں، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بہن تم نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ تمہارے آنگن میں جو سورج اتر رہا ہے تمہاری شادی اللہ کے کسی نبی سے ہوگی۔ توجہ ہے کہ تمہاری شادی اللہ کے کسی نبی سے ہوگی۔ بات 10 سال پرانی ہے، یعنی وقت گزر گیا، خدیجہ 25 سال کی ہو گئی ہے۔ پوری توجہ، خدیجہ 25 برس کی ہو گئی، اور ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 24 مکمل کر چکے، 25واں سال شروع ہو رہا ہے۔ ادھر محلہ بنی ہاشم ہے، محلہ بنی ہاشم میں ایک مکان ہے بہت بڑا جس پہ لکھا ہوا ہے قصر عبد مناف۔ اس مکان میں چاروں طرف حجرے بنے ہوئے ہیں، اور بیچ صحن میں ایک پرانا پتھر پڑا ہوا ہے۔ اس پتھر پر ایک 25 برس کا نوجوان ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ سرکار ابو طالب اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بھتیجا صحن میں بیٹھا ہوا ہے اور اداس ہے، خاموش ہے۔ کہ میری جان تم پہ قربان، اے ابن عم، اے میرے بھتیجے، کیسے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے آپ کی اداسی کی؟ میرے شہزادے بتائیے اداس کیوں؟
کہ چچا جان میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب میں جوان ہو گیا. توجہ، ایک ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں. اب میں جوان ہو گیا، لہٰذا میرا فرض ہے کہ میں کاروبار تجارت میں آپ کا تعاون کروں. بھائی توجہ رہے، میں کاروبار تجارت میں آپ کا معاون بنوں. جناب ابو طالب نے کہا بیٹا جب تک چچا زندہ ہے تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے بازوؤں کو مضبوط کروں. کہ دیکھیں نوجوانوں، یہ سوچ رکھیے، بزرگوں کو مضبوطی دیجئے، انہیں پائیدار بنائیں. تو یہ جملہ ابو طالب کو اچھا لگا اور کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو ملکۃ العرب کے پاس چلیں گے. توجہ رہے، دیکھیے ابھی تک نہ آپ جانتے ہیں کہ خدیجہ کون ہے، نہ خدیجہ جانتی محمد کون ہے. آج پہلی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور وہ الزام اپنے سامنے رکھیے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت کے لالچ میں شادی کی تھی انہیں آئینہ دکھا رہا ہوں. پوری توجہ. کہا چلو میرے ساتھ ملکۃ العرب کے یہاں جا رہے ہیں. سرکار تشریف لائے اور اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو بھی لے کر آئے، رسالت مآب کو. اور اب جیسے ہی داخل ہوئے، یہاں بڑی سی حویلی، بڑا سا محل ہے، میں نے عرض کیا. تو کافی اندر جانے کے بعد جب پہنچے ریسپشن پر، آپ سمجھتے ہیں کہ ریسپشن آج آپ نے بنایا ہے، خدیجہ بہت پہلے بنا چکی ہے. توجہ رہے، دیکھیں تجارت کے اصول اور وہ سب تمام چیزیں بہت پہلے بنائی جا چکی تھی. تو وہاں میسرہ نام کا ایک شخص ہے جو ریسپشن پہ بیٹھتا ہے. اس کے پاس سرکار ابو طالب پہنچے، کہا کہ ہمارا پیغام ملکۃ العرب تک پہنچا دیجئے کہ ابو طالب ملنا چاہتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پہنچاتا ہوں آپ کا پیغام. اس نے دوسرے کو کہا کہ جاؤ اندر جا کر ملکہ تک پیغام پہنچا دو کہ رئیس قریش ابو طالب آئے ہیں. وہاں پیغام پہنچا کہ رئیس قریش آئے ہیں. ابھی یہ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ رہے، اب ڈرائنگ روم میں بلایا گیا. ڈرائنگ روم میں ایک سامنے بڑا سا ہال ہے اور اس ہال کے پاس ایک دیوار ہے، دیوار میں ایک در ہے اور اس در سے ایک حجرے کا کنیکشن ہے. اس حجرے میں خدیجہ بیٹھتی ہیں اور سامنے آنے والے بیٹھتے ہیں. حجرے کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ادھر سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتی ہیں. جو بھی آتا ہے، تاجر ہو اور چاہے اپنے لوگ ہوں. یہ دیکھیں آپ خدیجہ بھی کوئی عام خاتون نہیں ہے، رسالت میں آپ کی شریک حیات بننے والی. تاریخ نے لکھا ہے طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی رسالت میں آپ سے شادی سے پہلے. توجہ رہے، یہ وہ خاتون ہے. آ گئے سرکار ابو طالب، کہا رئیس قریش میرا سلام قبول کیجیے. آپ حضرت ابو طالب کی عظمت بھی پہچان ہے اور بیٹھایا عزت کے ساتھ. اب آپ نے فرمایا کہ خدیجہ میں اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو بھی لے کر آیا. کہ کون بھتیجہ آپ کا؟ کہ اس کا نام محمد ہے اور میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے. اس کی سرپرستی میں ہی کرتا ہوں، میں نے اس کو پالا ہے، لہذا تجارت بھی میرے ساتھ ہی کرنا چاہتا ہے. تو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس بھتیجے کے لیے اپنے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ مال تجارت جس طرح مجھے دیتی ہیں آپ، اسی طرح سے ان کو بھی دیا جائے. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ مال تجارت جتنا یہ مناسب سمجھیں کہ بازار میں لے جا کے فروخت کر سکتے ہیں اتنا مال تجارت لے لیں. میسرہ سے جا کے، جو میر منشی بھی ہے اور ریسپشن پہ بیٹھتا ہے، کہ میں اس کو پیغام بھجوا دیتی ہوں، جتنا یہ چاہے لے لیں. اچھا ہوتا کیا ہے؟ تجارت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی پہلی بار تاجر آتا ہے اور متعارف کراتا ہے تو ہوتا یہ ہے جتنا مال لینا ہے آپ کو، مثلا 1 لاکھ کا مال لینا ہے تو 50,000 پہلے جمع کرو. توجہ ہے نا؟ تب مال 1 لاکھ کا آپ کو ملے گا. یعنی ایک ضمانتی ہو آپ کے ساتھ کہ جو کہے کہ میں گارنٹی لے رہا ہوں اور پھر 50,000 پہلے جمع کریں. لیکن جناب خدیجہ نے کیا فرمایا کہ جتنا مال تجارت لینا ہے جا کے لے لیں. توجہ رہے، کیوں؟ کیونکہ ضامن ابو طالب بن کر آئے ہیں. بہت توجہ نوجوانوں، بس گفتگو آخری منزل کی طرف لا رہا ہوں کیونکہ بہت حساس موضوع ہے کہ ایک آدمی کی توجہ چاہتا ہوں، خصوصاً اپنے نوجوان بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں. اب تجارت کا اصول یہ ہے، بزنس کا قاعدہ یہ ہے
کہ جب سامان جس کو دیا جائے گا، پہلی بار اگر کوئی آیا ہے تو اس پر ایک آدمی کو سپروائزر بنا دیا جائے گا، نگراں بنا دیا جائے گا کہ یہ نیا آدمی ہے، اس پہ نظر رکھو، اتنا سامان لے کر جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو رسپانس ملے گا بعد میں، کیا کرتا ہے، کیسا نتیجہ دیتا ہے، اس کے حساب سے آگے سے مال دیا جائے گا۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ کو مال تجارت دے دیا گیا، اور اب آپ مال تجارت لے کے یمن پہنچ گئے۔ یمن کیا ہے؟ یمن تجارت کی بہت بڑی منڈی ہے۔ جیسے جو سمجھ لیں کہ آج کے زمانے میں دبئی کے مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں، اور جن ملکوں میں آپ ڈائریکٹ یہاں سے مال نہیں بھجوا سکتے، وایا دبئی جاتا ہے، ایسے ہی یمن تھا اس زمانے میں۔ توجہ ہے، سارے ملکوں کی سب سے بڑی تجارت کی منڈی تھا، وہ سب سے بڑا مرکز تھا تجارت کا۔ اب وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جب پہنچے تو میں بہت تیزی سے گزرا ہوں، وقت نہیں میرے پاس، باتیں بہت تفصیلی ہیں، صرف مجھے چند لمحوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر ایک خاص نقطے کی طرف لانا ہے، ایک خاص مقصد کی طرف لانا ہے۔ مال تجارت لے کر یمن پہنچ گئے۔ راستے میں نگراں کون ہے؟ میسرہ۔ اب وہ ایک ڈائری لیے ہوئے اور اپنی ڈائری میں ہر واقعہ نوٹ کر رہا ہے، راستے میں کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ایک ایک چیز پہ نگاہ رکھے ہوئے۔ اور اس حالت میں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی نگراں ہے۔ توجہ ہے، پہنچ گئے۔ وہاں عتبہ بھی ہیں، شیبہ بھی ہیں، بڑے بڑے تاجر وہاں کے۔ اب وہ دیکھتے ہیں محمد آئے ہیں، کہے لگاتے ہیں، لو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بھیج دیا، یہ کیا تجارت کریں گے، ان کو اصول بھی تجارت کے نہیں معلوم ہے، بزنس کا کیا اصول ہے یہ جانتے نہیں، آ گئے تجارت کرنے کے لیے۔ اور ابو طالب بھی کمال کی چیز ہے، ارے 2-4 بار خود اپنے ساتھ لے کے آتے، انہیں اصول سکھاتے، اس کے بعد پھر ان کو تنہا بھیجتے۔ پہلی بار میں تنہا بھیج دیا، بھائی توجہ چاہتا ہوں، پہلی بار میں یمن بھیج دیا۔ آ گئے یمن۔ اب سارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جو نبی کریم سامان لے کر آئے وہ رکھا ہوا ہے، کوئی خرید نہیں رہا ہے۔ لوگ آتے ہیں، ریٹ پوچھتے ہیں، قیمت پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی، مارکیٹ میں بہت سے لوگ ایسے ٹہلتے ہیں جو صرف ریٹ پوچھتے ہیں، سامان خریدتے نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو ایسا ہی ہو رہا ہے، عتبہ کا سامان، شیبہ کا، ولید کا، سب کا بک گیا۔ اور اب یہ جانے لگے، سب اپنے اپنے اونٹوں پہ سامان لاد کر واپس چلنے لگے۔ شام ہو گئی اور یہ سامان لیے سارا بیٹھے ہوئے نبی۔ اب یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو سارا دن ہو گیا، اب کیا بکے گا، اب تو مارکیٹ بند ہو گئی۔ توجہ رہے، اب سب جا رہے ہیں دکانیں بند کر کے۔ اب یہ چلے آگے بڑھے اور ہمارے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے سامان لیے ہوئے، اتنے میں ایک قافلہ آیا۔ توجہ رہے، قافلہ اچانک آیا۔ اب اسے وہ سامان چاہیے جو نبی کے پاس ہے، پوری مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے، صرف ان کے پاس ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا بھائی سامان بتائیے کتنے کا ہے آپ کا یہ؟ تو نبی کریم نے جو مناسب منافع تھا اتنا بتا کر ان کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگے آپ تو بہت سستا دے رہے ہیں، ہم تو اس کی ڈبل قیمت دیں گے آپ کو، کیونکہ یہ چیز اس وقت کہیں ہے نہیں مارکیٹ میں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے، تو ہم دوگنا منافع آپ کو دیں گے، آپ ہمیں سامان دے دیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں، میرا اصول ہے، توجہ، میں ایمان کی بنیاد پر تجارت کر رہا ہوں، جو جائز قیمت ہے وہ قیمت لوں گا، اضافی نہیں۔ اور اس کا جائز قیمت لی اور اب اونٹ پہ سوار ہوئے واپس۔ توجہ چاہتا ہوں، اب بہت توجہ اپنے تمام سننے والوں کی، آخری آدمی تک وہ یاد رکھیے گا کہ 15 سال کی عمر میں خدیجہ نے خواب کیا دیکھا تھا، آنگن میں سورج اتر رہا ہے، وہ ذہن میں رکھیے۔ اور اب قافلہ مکے کی سرزمین پر داخل ہو رہا ہے، جس میں رسالت میں آپ بھی ایک اونٹ پر تشریف فرما ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، شدید دھوپ ہے، اور جناب خدیجہ اپنی سہیلی، جس کو آج کی زبان میں کہی بیسٹ فرینڈ، جناب نفیسہ بنت میمنہ کے ساتھ محل کے بالا خانے پر ہیں۔ ریشمی ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے میں چند سہیلیاں، اس میں نفیسہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ میں بیٹھے ہیں یہ لوگ۔ جناب خدیجہ نے کہا دیکھو یہ شاید ہمارا کارواں آ رہا ہے، یہ تو وہی لوگ ہیں جو ہمارا مال تجارت لے کر گئے تھے۔ تو دوستوں نے کہا کہ ہاں بی بی،
یہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ ہی کارواں کے لوگ ہیں۔ کہا دیکھو ایک نوجوان اس قافلے میں، یہ میری آنکھوں کو اشتباہ ہو رہا ہے یا میں خواب دیکھ رہی ہوں یا یہ سچ ہے؟ ذرا تم بھی دیکھو اور محسوس کرو۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جس طرف یہ نوجوان جاتا ہے ابر کا ٹکڑا سر پہ سایہ کر رہا ہے، ابر کا ٹکڑا سر پہ سایہ کر رہا ہے، جدھر جاتا ہے ادھر ابر کا ٹکڑا جاتا ہے۔ قافلہ محل کے قریب آ گیا، خدیجہ پریشان ہے کہ یہ ہے کیا؟ تو دوستوں نے کہا کہ بی بی یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ بھی جدھر جا رہا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے اتفاق کہ ادھر ادھر وہ ٹکڑا جا رہا ہے۔ تو کہا اگر یہ اتفاق ہے تو واپس کرو اس قافلے کو، قافلے کو واپس کرو اور تھوڑا دور جائے، دھوپ میں جائے اور دھوپ سے پھر واپس آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، قافلہ پھر دھوپ میں پہنچا۔ اب جیسے ہی رسالت میں آپ کا اونٹ دھوپ میں پہنچا ویسے ہی ابر کا ٹکڑا سایہ فگن۔ کہا نفیسہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ارے یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، میرے آنگن میں اب سورج اترنے والا ہے۔ توجہ رہے، قافلہ آ گیا، بیٹھایا گیا سب کو، دوڑا ہوا میسر آیا کہ ملکہ عرب غضب ہو گیا۔ اور کیا ہوا کہ راستے بھر معجزات ہوتے رہے، راستے بھر معجزات ہوتے رہے۔ کیسے معجزات؟ اب وہ نوجوان جو گیا ہے قافلے میں وہ حضرت ابو طالب کا جو بھتیجا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا شہزادی میں ڈائری میں لکھ کے لایا ہوں۔ توجہ رہے، میں سرا کے بارے میں لکھ رہا ہوں کہ لکھ کے لایا، اور نبی کے بارے میں لکھ رہا ہوں ان پڑھ کے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کہا کہ لکھ کر لایا، ڈائری میں لکھ کے لایا، سب نے لکھا، ڈائری باقاعدہ لیجیے، ڈائری لے کر بیٹھ گیا میں سرا۔ کہا جناب خدیجہ نے سناؤ کیا ہے راستے کے معجزات؟ کہ سنیے شہزادی، جب قافلہ یہاں سے چلا اور ہم تھوڑی دور پہنچے تو قافلے والوں نے کہا پیاس لگ رہی ہے۔ توجہ رہے، وہاں دور دور تک کہیں پانی نہیں تھا، صحرا ہی صحرا، اونٹ بھی پیاس سے تڑپنے لگے۔ ایک منزل ایسی آ گئی کہ چلتے چلتے سب تھک گئے اور ان قریب تھا کہ پیاس سے سب مر جائیں، اتنا پیاس کا غلبہ پورے قافلے پر، جانوروں پر۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ پھر ایک بزرگ نظر آیا وہاں، اس نے کہا کہ تم لوگ پیاسے ہو؟ کہاں ہم لوگ پیاسے ہیں۔ کہ وہ سامنے چلے جاؤ، ایک کنواں ہے، اس کنویں سے جا کے پانی پی لو تو شاید تمہاری پیاس بجھ جائے۔ وہ بزرگ چلا گیا، اب ہم لوگ سب وہیں پہنچ گئے اس کنویں کے پاس، کنویں سے پانی نکالا اور اس نے جیسے ہی پیا وہ بے ہوش پڑ گیا۔ کیوں میں سرا؟ کہ وہ کڑوا پانی تھا، بہت کڑوا، کہ جو پیتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اور اب ایک طرف یا تو پیاسے رہ کے مر جائیں یا کڑوا پانی پی کے مر جائیں، صرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ پھر یہ نوجوان آگے بڑھا۔ توجہ، کہ یہ نوجوان آگے بڑھا۔ اس نے کیا کیا؟ کہ اس نے کہا لاؤ ڈول مجھے دو۔ ڈول اس نے لیا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا اور کہا آؤ اب اسے پیو۔ توجہ، آؤ اب اسے پیو۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ لوگ ڈرے، گھبرائے، کہ ہم نہیں پیئیں گے۔ دو بے ہوش پڑے ہوئے سامنے، جنہوں نے پیا وہ بے ہوش ہو گئے، کہ ہم نہیں پیئیں گے۔ تو کہا کہ نہیں، میں تمہاری جانوں کی ضمانت لیتا ہوں، پیو۔ ایک آدمی آگے گیا ڈرتے ڈرتے، اس نے تھوڑا سا پانی پیا، بس جیسے ہی پیا اس نے سارا پانی اپنے چہرے پہ ڈال لیا۔ اس کے بعد کہا اور لائیے، اور کہنے لگا کہ قافلے والوں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا میٹھا پانی نہیں پیا۔ کہ میں نے آج تک اتنا میٹھا پانی نہیں پیا۔ اب سارے قافلے کے لوگ ایک ایک کر کے آتے رہے، یہ اپنے ہاتھوں سے ڈول نکالتے تھے اور پانی پلاتے، سب سیراب ہو گئے۔ پھر قافلہ آگے چلا، پھر آگے چلا، پھر صحرا میں ایک ایسی منزل آ گئی کہ جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہ تھا، اور قافلے والے تھک گئے اور بے حال ہو گئے۔
سب چاہتے تھے کہیں سایہ مل جائے اور چند لمحہ آرام کر لیں. چلتے چلتے تھک گئے تھے تو کیا دیکھا, سوکھا ہوا درخت کھڑا ہوا ہے, سوکھا ہوا درخت, اور دور دور تک کوئی سایہ نہ تھا. تو قافلے والوں نے اس نوجوان سے کہا کہ اب ہم سے چلا نہیں جاتا, اب ہم تھک گئے بہت, مگر یہاں کوئی سائے کا اہتمام بھی نہیں ہے, کہاں جائیں. تو اس نوجوان نے اپنی چٹائی اپنے اونٹ سے نکالی اور اس سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بچھا دی. توجہ چاہتا ہوں, اس سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بچھا دی. جیسے ہی اس نے چٹائی بچھائی ویسے ہی سوکھا ہوا درخت سبز و شاداب ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں شانو بھائی 5 دن سے اسی خشک موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں, لیکن دیکھیں ماشاءاللہ مولا کرم سے ان کی سماعتوں پہ ناز ہے. مجھے توجہ چاہتا ہوں, اپنے تمام سننے والوں کی, خاص کر اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. کہ وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور سارا قافلہ اس کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور سب نے آرام کیا. پھر منڈی میں جب پہنچے تو کوئی سامان تجارت لینے کے لیے تیار نہیں, کہا سب جا چکے. اچانک ایک قافلہ آیا اور ان سے دوہرے منافع پر مال تجارت لے کر گیا. کہا اچھا. اب نفیسہ کو بلایا, میسرہ کو کہا تم جاؤ. میسرہ چلا گیا. کہا نفیسہ میں نے کہا تھا نا کہ اس کے سر پہ ابر کا سایہ ہے, اب لو. میسرہ نے تصدیق کر دی, میرے ذہن میں سورج اترنے کا وقت آ گیا. یہ دیکھیں نا, ڈوب مرے وہ لوگ جو کہتے ہیں دولت کے لیے شادی کی تھی. ابھی دیکھیں دولت کیسے چل کے میرے نبی کے قدموں میں آئے گی. پوری توجہ چاہتا ہوں, دیکھیں آپ. کہ نفیسہ وہ وقت آ گئے, اب کچھ اہتمام کرو. کہ کیا کروں شہزادی؟ کہ یہ تو قافلے کا سامان دے کے حساب کر کے بھی چلے جائیں گے. میسرہ کو بلاؤ فوراً. توجہ, میسرہ کو دوبارہ بلایا گیا. میسرہ پھر آئے پردے کے سامنے کھڑے ہو گئے. شہزادی کیا حکم ہے؟ کہ میسرہ اس نوجوان کو کل کھانے پہ مدعو کرو. توجہ, کھانے پر مدعو کرو. کہ ٹھیک ہے شہزادی. اور کہ سنو نفیسہ 10,000 دینار اس کو دے دو. کس کو؟ میسرہ کو. میسرہ کہتا ہے کس بات کے شہزادی؟ کہ تم نے اس کی شان, تم نے جو اس کی شان میں یہ واقعہ سنایا ہے, یہ معجزہ سنانے کا انعام ہے. یہ لے جاؤ اور جا کر اب کل کے لیے کہو کہ کل تشریف لائیں کھانے پر. وہ گیا, جا کے کہا کہ ملکۃ العرب نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ کل کھانے پہ تشریف لائیں. رسالت مآب نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے. آ گئے. اب میں درمیان کی تفصیلات بالکل حذف کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے. براہ راست اس جگہ لا رہا ہوں جو اعتراض ہے اس کا جواب دینا ہے. توجہ رہے, پوری توجہ آخری آدمی تک. اب دعوت کا اہتمام ہو گیا, تشریف لائے سرکار, کھانا کھا چکے سب, اب جانے لگے. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ سب چلے جائیں اور مجھے اس نوجوان سے گفتگو کرنا ہے, یہ نوجوان رہ جائے. اب وہ نوجوان پردے کے باہر اس طرف, جو ڈرائنگ روم کا بھی میں نے نقشہ بتایا, ایک حجرہ ہے, حجرے میں خدیجہ اور باہر آپ تشریف فرمائیں. سارے لوگ جا چکے. اب جناب خدیجہ کہتی ہیں, ایک ایک جملے پہ توجہ فرمائیے گا اور وہ جملے یاد رکھیے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت کے لالچ میں شادی کی, اب وہ سنیں پوری توجہ. جناب خدیجہ نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اب دیکھیں بظاہر پہلا تعارف ہے, یہ ابو طالب لے کر آئے تھے, اس کے بعد اب یہ دوسری ملاقات. کا میرا نام محمد ابن عبداللہ. کا بہت خوب. اور آپ کی شادی ہو گئی؟ بھائی توجہ فرمائیے, جب کسی کنوارے نوجوان سے پوچھا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی, اگر گھر کی بزرگ عورتیں پوچھتی ہیں تو شرما جاتا ہے. توجہ نا. تو جناب خدیجہ پوچھے کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ابھی تو نہیں ہوئی ہے. کہ اچھا تو ارادہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. کا ارادہ ہے؟ کہ یقیناً یہ تو ایک ضروری امر ہے, انسان کی زندگی میں اس کا واقع ہونا لازم ہے, تو شادی تو ضرور کروں گا اور شادی تو ہوگی. تو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. کہا فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بہت محتاط زبان ہے, اس سے زیادہ محتاط زبان نازک الفاظ میں لا نہیں سکتا کہ مفہوم آپ تک پہنچا سکوں. توجہ رہے. اب جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ اے محمد, میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی ہے. یہ نہیں کہہ رہی بھی میں ہوں وہ, کہ میں نے تمہارے لیے
ایک لڑکی تلاش کر لی ہے، اگر تم اجازت دو گے تو میں تمہاری شادی اس سے کرا دوں گی۔ اب آپ پوچھتے کہ وہ لڑکی کون ہے؟ تو کہا کہ وہ لڑکی ایک امیر ترین لڑکی ہے، حسین ترین لڑکی ہے، وہ تمہارے اعتبار سے ہر طرح سے موضوع ہے، میرا انتخاب ناموضوع نہیں ہو سکتا۔ اب جواب سنیں، میری جانیں قربان ہو جائیں رسالت میں آپ کے اس جواب پر۔ آپ نے فرمایا خدیجہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے بارے میں اچھا سوچا، ہمارے بارے میں کسی لڑکی کا انتخاب کیا، مگر معاف کیجئے گا میں اپنے چچا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ توجہ کہ میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنا ہے انہیں کرنا ہے، میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔ توجہ دیکھیں آپ، میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔ آپ بتا دیجئے آپ کس خاتون کی بات کر رہی ہیں تاکہ میں جا کے اپنے چچا کو بتا دوں۔ تب جناب خدیجہ نے فرمایا اے محمد کنیز حاضر ہے۔ اب کہے زمانہ کہ دولت کے لیے نبی نے شادی کی تھی، ارے میرے نبی نہیں، دولت میرے نبی کے قدموں میں آ رہی ہے اور وہ بھی کنیز بن کے آ رہی ہے۔ اے محمد مجھے کنیزی میں قبول کر لیجئے، میری عزت میں اضافہ کر دیجئے۔ کہ میرے ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں نہیں، چچا سے بات کروں گا، چچا تک پیغام پہنچا دوں گا۔ اب تشریف لائے پھر اسی قصر عبد مناف میں، وہی صحن، وہی پتھر، وہیں آ کر بیٹھ گئے۔ جناب ابو طالب گزرے سامنے سے، دیکھا آج کچھ شرمائے ہوئے سے بیٹھے ہیں، توجہ رہے، وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں بزرگوں کے سامنے کیسے کہا جائے۔ تو سرکار ابو طالب نے کہا خیر ہے، سب خیر ہے، بیٹا کیسے ہو؟ کہا چچا جان اچھا ہوں۔ سر جھکا کے کہا وہ ایک پیغام تھا آپ کے نام۔ وہ کیا ہے؟ اور چچا جان ملکۃ العرب نے کہلایا ہے، آپ کو کوئی پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ کہ وہ آپ کے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ توجہ دیکھیں، یہ نہیں کہ مجھ سے، آپ کے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اب جیسے یہ پیغام سنا حضرت ابو طالب نے، ٹھہر گئے حضرت ابو طالب، کہ ملکۃ العرب یہ پیغام انہوں نے خود دیا ہے؟ جی چچا جان مجھے براہ راست انہوں نے بلا کر یہ پیغام دیا ہے اور میری رائے مانگی، تو میں نے کہہ دیا میری کوئی رائے نہیں، جو رائے میرے چچا کی ہوگی وہی رائے ہے۔ کہا محمد ٹھیک ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب آپ جائیے۔ وہ چلے گئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں، روم میں، حجرے میں۔ اب آئے جناب صفیہ کے پاس، بہن کے پاس آئے کہ خاندان کے معزز لوگوں کو بلا لیجیے اور بلا کے مشورہ کر لیجئے کہ خدیجہ کے یہاں سے رشتہ آیا ہے، منظور کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ توجہ فرمائے، دیکھیں نا، اگر یہ عرب کے بھوکے ننگے لوگ ہوتے جیسے ہی سنتے کہ وہاں سے رشتہ آیا ہے، اجی کیسا غور کرنا، کیسی فکر کرنا، فوراً کہتے قبول کر لو۔ کہ نہیں، پہلے ہمارے خاندان کے معزز لوگ بیٹھیں گے۔ اب خاندان کے معزز لوگ بیٹھے، سارے بھائی جناب ابو طالب کے جمع ہیں یہاں پر، اور جب سارے آ گئے تو بہن صفیہ نے کہا کہ بھیا جس لڑکی کا رشتہ آیا ہے وہ لڑکی تمام خواتین میں مکے کی طاہرہ اور طیبہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور یہ رشتہ میرے خیال سے محمد کے لیے بہت مناسب اور موزوں رشتہ ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس لیے مناسب ہے کہ وہ ملکۃ العرب ہے۔ توجہ فرمائے نا، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب اگر آپ تھک گئے ہوں تو تقریر روک کے مصائب پہ آ جاؤں، ورنہ 10 منٹ اور دیجئے اور میں پھر بات مکمل کر لوں۔ بلند ترین صلوات پڑھیے، بلند ترین صلوات۔
محترم سنیے، معارج النبوت ملا معین کاشفی عالم اسلام کی عظیم شخصیت، اب وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اب میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں کہ شادی طے ہو گئی اور اب بارات کا وقت آ گیا کہ اب بارات جائے گی۔ اب جب بارات جانے کا وقت آیا تو سرکار ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دولہا بنایا تو سرکار ایک حجرے میں گئے اور واپس آئے۔ آپ نہا دھو کے دولہا بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے لا کر جناب عیسیٰ کا پیرہن دیا کہ یہ کرتا عیسیٰ کا ہے، ادریس کا امامہ دیا، توجہ چاہتا ہوں، سلیمان کی انگوٹھی پہنائی، موسیٰ کا عصا دیا، ہاشم کی نالین پہنائی، اور اب دولہا بنے محمد مصطفیٰ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر تھے، کمال کے کافر تھے، کہ اللہ نبیوں کی وراثت ہے ایسے کافر کے پاس رکھوا رہا ہے۔ ساری وراثتیں سجا کر بنا کر دولہا لے کر چلے۔ اب جو دولہا لے کر چلے بنی ہاشم کے نوجوان، خواتین عزت مآب۔ اچھا ایسے موقع پر ایسا ہوتا ہے بہت سے وہ لوگ بھی شادی میں بارات میں آ جاتے ہیں جنہیں آپ لے جانا نہیں چاہتے۔ بھئی توجہ فرمائیے، قریبی رشتہ دار ہیں، آپ منع بھی نہیں کر سکتے، آپ لے جانا نہیں چاہ رہے مگر وہ آ جاتے ہیں۔ بھئی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، غیرت اور وہ سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا بھی کہ بھیا وہاں کم لوگوں کو بلایا گیا ہے، ان کا بلایا ہوگا، ہم تو چچا ہیں، ہم تو جائیں گے۔ بھئی توجہ ہے نا، بھئی یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم تو پھوپھا ہیں، ہم تو جائیں گے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی کچھ لوگ آ گئے جنہیں لے جانا نہیں چاہتے تھے ابو طالب، مگر آ گئے۔ توجہ رہے، اب وہ وہاں جب پہنچے جہاں شادی کا اہتمام تھا، نکاح کا اہتمام، وہاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑا اسٹیج بنا ہوا تھا، کبھی عرب کی سرزمین پر اتنا بڑا اسٹیج نہیں بنا اس سے پہلے، توجہ فرمائیے گا۔ اور وہاں اسٹیج پہ ایک تخت رکھا ہوا تھا، اور وہ تخت جو تھا سونے کا تھا، اور اس سونے کے تخت پر ایک سونے کی کرسی رکھی ہوئی تھی دولہا کے لیے، توجہ رہے۔ اب وہ باراتی وہاں پہنچے، جیسے ہی وہاں پہنچے تو استقبال کے لیے کنیزیں غلام باحجاب کنیزیں تھیں، اور چاروں طرف غلام تھے جو زمرد، یاقوت، فیروزہ، اشرفیاں، درہم، دینار لٹا رہے تھے، توجہ۔ اچھا جب بارات آتی ہے تو کوئی دولہا کے رشتہ دار تو لوٹتے نہیں، بھئی کوئی ماموں، چاچا، خالو، کوئی یہ سب لوٹے گا، توجہ رہے۔ بھئی یہ تو محلے کے لوگ، غریب بچے، یہ وہ سب آ کے لوٹتے ہیں، یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ارے باراتی صدقہ لوٹنے میں لگ گئے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ حضرت حمزہ نے حضرت ابو طالب کی طرف دیکھا، ایک ہلکی سی ناراضگی والی جو نگاہ ہوتی ہے، اس نگاہ سے حضرت ابو طالب کی طرف دیکھا کہ دیکھا کیسے کیسے لوگ یعنی بارات میں آ گئے ہیں، ہمارے لیے بے عزتی کا سبب بنے ہیں کہ باراتی آ کر صدقہ لوٹ رہے ہیں، توجہ رہے۔ خیر مرحلہ آگے بڑھا۔ اب ہوتا کیا ہے جب آپ بڑے حال میں پنڈال میں کبھی بارات جاتی ہے، آپ نے یہ منظر ہزاروں بار دیکھے ہوں گے، تو لڑکی والے استقبال کرتے ہیں، استقبال ہوتا ہے تو وہاں بہت سے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو پہلی بار ملے ہوتے ہیں، بہت سے تو گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، کچھ نئے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ماموں ہیں، یہ خالو ہیں، چچا ہیں، یہ تعارف ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جب رسالت مآب کے ساتھ یہ لوگ پہنچے تو جناب خدیجہ کے ساتھ پہلے سے کوئی فیملی ریلیشن تو تھا نہیں کہ پہلے سے واقف تھے، نئے نئے لوگ تھے، سب تعارف کرا رہے تھے۔ ادھر ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تھے، وہ اپنے لوگوں کا تعارف کرا رہے تھے، ادھر حضرت حمزہ کھڑے ہوئے اپنے لوگوں کا تعارف کرا رہے تھے۔ اور وہاں ہوا کیا، ابو جہل نے موقع کا فائدہ اٹھایا، توجہ چاہتا ہوں۔ ابو لہب کو کہا کہ ابو لہب جاؤ تم سونے کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاؤ، دیکھو سونے کی کرسی لگی ہوئی ہے۔ ابو لہب نے کہا یار سونے کی کرسی تو بڑی زبردست ہے، اور سونے کی کرسی پہ کبھی آج تک بیٹھے نہیں ہیں، بیٹھ کر دیکھیں کیسا لگتا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، یہاں ابھی باراتی سب انٹروڈکشن تعارف میں لگے ہوئے، وہ جا کے وہاں اس کرسی پہ بیٹھ گیا، توجہ رہے۔ کون؟ ابو لہب، چچا ہے سگا، کیسے انکار کر سکتے تھے بارات میں نہ لائیں آپ؟ بھائی کوئی دور کا رشتہ دار تھوڑا ہی ہے، سگا چچا ہے، توجہ رہے۔ آ گیا اور دولہا کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی دولہا کی کرسی پہ بیٹھا، کسی نے حضرت حمزہ کا ہاتھ دبایا، کہ دیکھیے ادھر تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے، توجہ رہے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا لو ابو لہب جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ دوڑتے ہوئے حمزہ گئے
اور گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے نیچے گرایا اور سینے پہ بیٹھ گئے اور کہا خبردار تجھے اپنی اوقات نہیں معلوم، تجھے اپنی اوقات کا علم نہیں ہے، یہ کہہ کے گرا دیا اور اس کے بعد وہ پھر کنارے ہو گیا۔ اب بہت سارے واقعے سب چھوڑ رہا ہوں، بس آخری بات کہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا، وہ میں نکاح کی تفصیلات حیدری حال میں پڑھ چکا ہوں، اب میں یہاں نہیں دہراؤں گا ایک لفظ بھی وہاں کا، توجہ چاہتا ہوں۔ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ اب آئیے ولیمہ۔ میں نے وہاں وعدہ کیا تھا حیدری حال میں، شانو بھائی آپ موجود تھے، کہ میں ولیمے کا تذکرہ یہاں کروں گا، کیونکہ یہاں کا موضوع پہلے سے تھا قرآن اور رحمت للعالمین۔ توجہ رہے، اب آپ ولیمہ سنیے اور گفتگو تمام۔ بس آخری بات، تاریخ انسانیت میں، تاریخ آدم و عالم میں، آدم سے لے کے آج تک ایسا ولیمہ نہیں ہوا۔ ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج تک ایسا ولیمہ نہیں ہوا۔ پہلا ولیمہ کیا جناب ابو طالب نے، وہ 3 دن کا ولیمہ تھا۔ 3 دن کا مطلب سمجھے، یعنی یہ نہیں کہ جیسے شام میں کھانا کھانے آپ ولیمے میں جاتے ہیں، نہیں، صبح سے لے کے شام تک، پھر دوسرے دن صبح سے شام تک کا، پھر تیسرے دن صبح سے شام تک کا۔ ارے ابو طالب کو غریب لکھنے والوں، سارے مکے کو جو 3 دن تک کھانا کھلائے، اسے غریب لکھتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اسے غریب لکھتے ہوئے ڈوم مرو کہیں، جو سارے مکے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ توجہ رہے، اس کے بعد جناب خدیجہ آئیں جب 3 دن مکمل ہو گئے، اور کہا سرکار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئی، کیونکہ دیکھ چکی تھی کہ چچا کے بغیر توجہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو کہا رسالت مآب سے کہ میں ولیمہ کرنا چاہتی ہوں، تو کہا چچا جان کے پاس چلیے۔ دونوں آ گئے اور کہا اے رئیس قریش آپ پر ہمارا سلام۔ جناب ابو طالب نے بھی سلام کا جواب دیا اور فرمایا کیا کہنا چاہتی ہیں کہیے۔ کہا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ولیمہ کر دیا، اب مجھے اجازت دی جائے، میں ولیمہ کرنا چاہتی ہوں۔ بھئی دلہن والوں نے کبھی ولیمہ کیا ہے؟ توجہ چاہتے ہوں، دیکھیں آپ تاریخ اسلام کا بلکہ تاریخ انسانیت کا پہلا ولیمہ یہ جو جناب خدیجہ کر رہی ہیں۔ اب صاحب مواہب لدنیا، ناسخ التواریخ، رئیس الواعظین مولانا کرار صاحب قبلہ نے جو کتاب لکھی ہے ملکۃ العرب، اس میں انہوں نے تمام تر حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ 6 مہینے تک ولیمہ رہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 1-2 دن نہیں، 6 مہینے لگاتار ولیمہ چلتا رہا۔ اور اب ولیمے کی شان سنیے، ولیمے کی شان کیا تھی، ولیمے کا انداز کیا تھا، تمام سنی شیعہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، اور معارج النبوت میں پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے تک جناب خدیجہ کا ولیمہ اس طرح سے چلا کہ لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، اور اس کے بعد جگہ جگہ پر سونے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، زیورات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، غلوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کپڑوں کے انبار لگے ہوئے تھے کہ جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ توجہ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے پہلے حاکم سے روایت کی ہے کہ جب میں ولیمے میں پہنچا، توجہ چاہتا ہوں دیکھیں، کہ جب میں ولیمے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میں ادھر کھڑا ہوا ہوں، ادھر والے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، درمیان میں سونے کا ڈھیر تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، سونے کا ڈھیر تھا۔ ارے بھئی یہ سونے کے ڈھیر کون لے گیا اٹھا کر؟ تاریخ نے ان کے نام بھی بتائے ہیں۔ اگر اجازت دے تو ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج غنی بنتے ہیں، آج امیر بنتے ہیں، ارے یہ خاندانی بھتیجا خدیجہ کی دولت سے غنی بن گئے۔ توجہ ہے، یہ خاندانی بھکاری یہ خدیجہ کی دولت سے غنی بنے، اور اس کے بعد پھر آ کر کہتے ہیں رسالت مآب سے سرکار اجر رسالت لے لیجئے۔
یہ دیکھیں نا کتنا بڑا المیہ ہے. پروردگار نے کہا خبردار قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہہ دو کہ دولت نہیں ہے اجر رسالت، اہل بیت سے محبت کرو. صلوات پڑھ دیں محمد. بس عزیزوں بالکل بھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ساری تفصیلات چھوڑ دی. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا. یہ تو پورے عشرے کا سبجیکٹ ہے، پوری 10 مہینے سے اس پہ ہو سکتی ہیں، اتنا وسیع سبجیکٹ ہے. بس میں نے روک دیا صرف ایک جملہ آپ کی شاداب سماعتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی نظر کر رہا ہوں. میں نے شروع گفتگو یہاں سے کی تھی کہ نبی کریم کی 9 بیویاں تھیں، ایک روایت کے مطابق 21 بیویاں تھیں، ایک روایت کے مطابق 28 بیویاں تھیں. درمیان والی روایت مان لیتے ہیں، یعنی 21 مان لیتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، نہ 9 مانتے ہیں نہ 28 والی مانتے ہیں، 21 مان لیتے ہیں. پوری توجہ آخری آدمی تک جو جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں، پوری مجلس کا اب تک حاصل ہے میرا وہ جملہ. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے سارے بھائی سنیں، سنی شیعہ سب سنیں. پوری توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، خصوصی توجہ کہ یہ جو 21 بیویاں ہیں، میں نے 21 والی روایت تسلیم کی ہے اس وقت فی الحال، اور 21 والی روایت میں اب 20 بیویاں تو الگ ہو گئیں. ایک جناب خدیجہ، توجہ، اب 20 اور جناب خدیجہ جو 21ویں ہیں، ان میں فرق کیا ہے وہ فرق سمجھ لیں. بس ایک جملے میں سمجھا رہا ہوں، پوری توجہ آخری آدمی تک. یہ 20 بیویاں وہ ہیں جن کے لیے اسلامی قانون کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق بیت المال سے وظیفہ دینا لازم قرار دیا گیا تھا. بھئی توجہ چاہتا ہوں، یہ 20 بیویاں وہ ہیں جن کو بیت المال سے مال ملتا رہا، اور قتل عثمان تاریخ میں لکھا ہوا ہے اسی اسکالرشپ کی وجہ سے ہوا تھا، اسی وظیفے کی وجہ سے ہوا تھا. نبی کی ایک بیوی کو اعتراض تھا کہ میرا وظیفہ نہیں بڑھاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا وظیفہ بڑھا دیتا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، یہ سب صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ میرا وظیفہ نہیں بڑھاتا، دوسروں کا وظیفہ بڑھا دیتا ہے. میرے وظیفے میں اضافہ نہیں کرتا، دوسروں کے وظیفے میں اضافہ کر دیتا ہے. عزیزان محترم قتل تک ہو گئے. کیوں؟ بیت المال سے مال کے لیے، بیت المال سے مال کے لیے نبیوں کی بیویوں کے درمیان قتل تک کے واقعات ہوتے رہے. تو 20 بیویاں وہ ہیں، اب اجازت دیجئے کہ میں عرض کروں، 20 بیویاں وہ ہیں جنہیں اسلام نے پالا، اور خدیجہ وہ ہیں جنہیں نے اسلام کو پالا. صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد. توجہ ہے، 20 بیویاں وہ ہیں جنہیں اسلام نے پالا، اور خدیجہ وہ ہیں جنہیں نے اسلام کو پالا. اولاد خدیجہ پہ بڑا ظلم کیا، بہت ظلم کیا. اولاد ابو طالب پہ بہت ظلم کیا. یہی تو محسنین اسلام تھے، اور مسلمانوں نے انہیں پر ظلم کیا. پروردگار عالم ہمارے سمر زیدی صاحب کو، ان کے خانوادے کو سلامت رکھے. ان کی جانب سے یہ خمسہ منعقد کیا گیا. آج مجھے انہی نے بتایا کہ حضرت عباس کا علم برآمد ہوگا. عزاداروں، یہ وہ نام ہے عباس، جیسے ہی زبان پر آتا ہے فوراً آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں. آقا عباس مظلومیت کی تصویر ہیں. انتہائی شجاع، انتہائی بہادر ہونے کے باوجود میدان جنگ میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی. آپ کو یاد ہے جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا تو جناب ام البنین مولا عباس کو لے کر روضہ رسول پہ آئی تھی، اور روضہ رسول پہ آ کر کہا تھا عباس، عباس اپنا ایک ہاتھ روضہ رسول میں رکھو. عباس نے روضہ رسول پہ ہاتھ رکھا کہ عباس دوسرا ہاتھ ماں کے سر پہ رکھو. ادھر ماں کے سر پہ ہاتھ رکھا. ام البنین کہتی ہے عباس مجھ سے وعدہ کرو جب تک تمہارے ہاتھ سلامت رہیں گے
میری شہزادی زینب کی رضا، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ اے عباس، جب تک تمہارے بازو سلامت رہیں گے میری زینب کی رضا سلامت رہے گی۔ وعدہ کرو جب تک آپ کے بازو سلامت رہیں گے تو میرے حسین پہ آنچ نہ آئے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا ماں سے کیا وعدہ عباس نے آخری لمحے تک نبھایا۔ روایت کی فقرے ہیں جب آقا عباس شہزادی زینب سے رخصت کے لیے خیمے میں آئے تھے تو جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ عباس، میں حیرت کرتی تھی جب بابا کہتے تھے کہ زینب تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، زینب تمہیں بیریدہ کوفہ و شام کے بازار میں لے جایا جائے گا۔ میں سوچتی تھی اے عباس، جس کے پاس تمہارے جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کون رسن باندھے گا، کون اس کی رضا کو چھینے گا؟ لیکن عباس اب تم بھی رخصت کے لیے آئے ہو، اب یقین ہو گیا کہ بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، رضا چھین لی جائے گی۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اور راوی کہتا ہے کہ آقا عباس بار بار آتے تھے اور آقا حسین سے کہتے تھے آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام فرماتے تھے عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، میں تمہیں کس طرح سے اجازت دوں؟ کہنے لگے آقا حسین آپ جب بھی میں آتا ہوں فرماتے ہیں کہ میں لشکر کا سردار ہوں، لیکن ذرا یہ تو بتائیے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار تھا؟ لہذا اے میرے آقا، اے میرے مولا، اب مجھے اجازت دے دیجئے، میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا عباس کو اجازت نہیں ملی، ایک چوبے خیمہ سے لگ کر بیٹھ گئے۔ روایت کے جملے ہیں خیموں سے آواز آئی العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جیسے یہ آوازیں سنی آقا عباس خیمے کی طرف گئے، آواز دی سکینہ لاؤ مشکیزہ لاؤ، بیٹا پانی کی کوئی سبیل کرتے ہیں۔ سکینہ دوڑتی ہوئی گئی، مشکیزہ لے کر آئی۔ روایت کے فقرے ہیں کہ مشکیزہ آقا عباس نے اپنے ہاتھوں میں لیا، سکینہ کو اپنی آغوش میں اٹھایا کہ سکینہ چلو بابا سے اجازت دلا دو، پانی کی اجازت دلا دو۔ اور بابا ایسا سن سکیں گے آپ، سکینہ مولا کی آغوش میں ہیں، آقا حسین کے سامنے آ کے آقا عباس کھڑے ہو گئے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے دوسرے میں سکینہ ہے۔ سکینہ کو دیکھ کر امام نے ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا، کہنے لگے عباس اب میں تمہیں روک نہیں پاؤں گا، عباس اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ پانی کی سبیل کرو۔ یہ کہہ کر سکینہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ سکینہ اجازت دلانے آئی تو ہو، جب شمر کے تماچے لگیں گے، چادریں چھینی جائیں گی، خیمے جلائے جائیں گے، بہت یاد کرو گی چچا کو، بہت پکارو گی چچا کو، مگر چچا نہ آئیں گے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ بازاداران مظلوم کربلا اجازت مل گئی، آقا عباس پانی لینے کے لیے گئے، نہر میں اتر گئے، مشکیزہ بھر لیا، مشکیزہ بھر کر جیسے ہی نہر سے باہر آئے، اب روایت کے فقرے ہیں کہ ظالموں نے گھیر لیا، بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی، ایک کے بعد ایک حملے شروع ہوئے۔ ایک حملے میں آقا عباس کا دایاں بازو منقطع ہو گیا، دوسرے حملے میں بایاں بازو منقطع ہو گیا، علم ہوا میں لہرانے لگا، مولا نے دانتوں سے دبایا، سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں میرے چچا کا علم نظر نہیں آ رہا، میرے چچا کے لیے دعا کرو کہ میرے چچا خیر سے ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا بآخری جملے مجلس تمام ہو گئی، آپ نے حق گری ادا کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین حضرت عباس کے لاشے پر آئے، اور جب آئے تو کیا دیکھا، ایک آنکھ پر خون ہے، دوسری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، خون کو اپنے دامن سے صاف کیا اور کہا عباس کوئی وصیت تو نہیں ہے؟ کہا آقا جب آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، جاتے ہوئے بھی آپ کو
دیکھنا چاہتا ہوں۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے بعد آخری جملے۔ مجلس تمام ہو گئی، اس کے بعد آقا عباس نے کہا آقا میری ایک خواہش ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد کہا آقا لشکر یزید سے کہہ دیجئے گا اگر آپ کی شہادت کے بعد آپ کے لاشے کو پامال کرنا ہو تو آپ کا لاشا پامال نہ کرے، میرے لاشے کو پامال کر دے۔ اجرکم اللہ بآخری فقرہ۔ عزادارو، اب آقا عباس کا علم لے کر خیمے کی طرف آقا حسین آ رہے ہیں۔ بچوں نے جیسے ہی علم کو آتے ہوئے دیکھا 44 بچوں نے امام کو گھیر لیا۔ ہائے عباس، ہائے عباس، علم تو آیا ہے، علمدار نہیں آیا۔